حضور نے فرمایا دیکھو ذات اور برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فخر نہ کرو. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ یفتخرون بآبائہم، جو اپنے آباء و اجداد ذات برادری کی وجہ سے ایک دوسرے کے پر فخر کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں اور وہ ایسے رذیل ہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، دوسری قوم ہم سے ہمارے برابر کی نہیں، ہمارے لیول کی نہیں ہے. ذات برادری کی بنیاد پر، باپ دادا کی بنیاد پر کوئی فخر کرتے ہیں نا، وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا اگر اس طرح باز نہیں آئے لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِئُ الْخِرَاءَ بِأَنفِهِ. ذات برادری کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا سمجھو گے نا تو اللہ کی نگاہ میں اتنے ذلیل ہو جاؤ گے جس طرح وہ کیڑا ہوتا ہے جو کالا کیڑا ہوتا ہے اور گندگی کو پسند کرتا ہے، گوبر کو، پخانے کو، پھر اس کا گول گول وہ بناتا ہے اور پھر اس کو اپنی ناک سے گھسیٹتا ہوا لے کے چلا جاتا ہے، الٹا اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے. وہ حقیر کیڑا ہے، گندگی کو پسند کر رہا، اسی میں لگا رہتا ہے. اللہ اس سے بھی ذلیل کر دے گا اگر ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بلند اور دوسروں کو حقیر سمجھو گے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے کر رہے ہیں. سورہ حجرات جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ اس سورت کا موضوع معاشرے کو سنوارنا ہے، سماج سدھارنا. ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے جس میں سماج میں نزاع، جھگڑا، فساد، بگاڑ، تنازعات، نفرتیں بڑھتی ہیں. پچھلا جو درس ہوا تھا اس کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں دو گروہوں، جماعتوں میں لڑائی کے سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے. آج جس آیت سے ہم نے درس کا آغاز کیا ہے اس میں 6 باتیں اگلی 2 آیات میں بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں کہا گیا ہے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تمسخر، سخریہ، ٹھٹھول جسے کہتے ہیں، ٹھٹھول کرنا کسی کا، تو یہ منع ہے. مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی تحقیر، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، دوسرے کو رسوا کرنا مقصود ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مزاح جس کو خوش طبعی کہتے ہیں، کسی کے بارے میں، کسی فرد، کسی قوم کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے دل خوش ہو جائے، تھوڑے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کو کہتے ہیں مزاح، خوش طبعی، دل لگی کی بات. تو وہ منع نہیں ہے، وہ تو اس کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کہتے تھے یا ذا الاذنین، اے 2 کانوں والے. اب 2 کانوں والے انہیں کیوں کہتے تھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ تھوڑے کان کی یہ لو لمبی تھی اس وجہ سے کہتے تھے اے 2 کانوں والے، یا اس وجہ سے بھی کہ بھائی بات توجہ سے سنو، 2 کان اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھے ہیں،
اس انداز سے بات کہ سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یا اور بھی مزاح کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ ایک موقع پر کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو بوڑھی عورت رونے لگی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو حضور نے کہا کہ کوئی اس عمر میں اس حالت میں نہیں جائے گی، سب جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ یہ مزاح ہے، خوش طبعی ہے۔ ایک آدمی آیا، مسافر تھا، اس کو سواری کی ضرورت تھی، کہنے لگا حضور مجھے ایک سواری دے دیجیے، اونٹنی دے دیجیے، میں اپنا سفر طے کروں۔ حضور نے کہا اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں تجھے۔ تو کہنے لگا مجھے اونٹنی کا بچے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے، سواری کے قابل ہو۔ تو حضور نے کہا اونٹ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ جائے، آخرکار اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ خوش طبعی مزاح اسے کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی بات کر لی جس سے وہ خوش ہو گیا، پاس میں جو بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی خوش ہو گئے، تو کوئی منع نہیں۔ لیکن ایسی بات کہنا کسی کے بارے میں کہ جس سے سامنے والے کی تذلیل مقصود ہو، اس کو نیچا دکھانا مقصود ہو، اس کو حقارت کے ساتھ مقصود ہو، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ سخریہ ہے، یہ ٹھٹھول کرنا، مذاق اڑانا ہے جسے کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے کا ایسا ہو سکتا ہے، امید ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو نا، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا رتبہ ہو۔ اور عصا کا لفظ لا کر بتایا کہ زیادہ یہی گمان ہے، زیادہ یہی بات راجح ہے کہ وہ تم سے بہتر ہے، اس کی فضیلت، اس کی برتری ثابت کر دی، امید کا لفظ عصا۔ اور آگے عورتوں سے خاص طور پر کہا، حالانکہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، قوم میں تو سب آ جاتے ہیں، مرد عورتیں سب، لیکن عورتوں کو خاص طور پر الگ سے کہا، اس لیے کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے یا ان کی تحقیر کرنا، اس کو نیچا دکھانا۔ تو کہا کوئی عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ سے مراد جس کے بھی تم کوئی تانا کشی کر رہے ہو، چھینٹا کشی کر رہے ہو، کسی کا عیب نکال رہے ہو، وہ تمہارا ہی بھائی ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کے عیب مت نکالو، تانا کشی مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تیسری چیز برے لقب سے مت پکارو۔ یہ اب مذاق اڑانا، کسی کے پر چھینٹا کشی کرنا، اس کو کوئی برا لقب دے دینا، پھر اس سے پکارنا، یہ وہ باتیں ہیں جو سماج میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، تعلقات کو خراب کرتی ہے، فساد کی وجہ یہ بنتی ہے۔ معاشرے اور سماج میں جہاں کہیں بھی دیکھیں، آپ نے کسی کو برے لقب سے پکار لیا، اس کو آگے غصہ، اور پھر وہاں سے تناتنی پیدا ہو گئی، اور آگے معاملہ بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑے تک، نفرتوں تک معاملہ بڑھتا ہے۔ تو لقب سے بھی مت پکارو، بلکہ لقب سے پکارنا، کوئی لفظ سے کسی کا کوئی لقب دے دیا، معاشرے اور سماج میں یہ عام باتیں ہیں۔ آپ لوگوں میں بیچ میں بیٹھ کے دیکھیں تو ہر کسی نے دوسرے کو کوئی نہ کوئی لقب دیا ہوا ہے، اس کے کلر کی وجہ سے، اس کے قد کاٹ کی وجہ سے، اس کی کسی کام کی وجہ سے، اس کی کسی چیز کی وجہ سے لقب دیا ہوا ہے۔ اس کو سامنے سے اس نام سے پکارا جائے نا، وہ حقارت محسوس کرے گا، وہ ذلت محسوس کرے گا، وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے سب القاب دیے ہوئے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں، شرعی حکم کے خلاف ہیں۔ کہا ایک دوسرے کو لقب بھی مت پکار، فرد نے نہیں، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو لقب دے رکھا ہے، ایک برادری نے دوسری برادری کو کچھ نہ کچھ لقب دے رکھا ہے، کوئی کسی کوئی ٹائٹل، کوئی نام، کوئی چیز، کوئی خاص اس کی بات، اس کے اعتبار سے سامنے نہیں کہ دوسروں کے سامنے کہیں یار یہ تو ایسے ہی ہیں، اور پھر وہ لقب بلاتے ہیں، وہ نام دیتے ہیں۔ یہ بھی تنابز بالالقاب ہے جو جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ تو سماج کو اگر سنوارنا ہے، سماج میں محبتیں پیدا کرنا ہے، تو برے القاب سے بھی نہیں پکارنا ہے۔ اور برے القاب سے پکارنا، ایک تو لفظ سے پکارنا، ایک یہ کہ کسی اشارے کے ذریعے سے اس کی کوئی کمی یا برائی بیان کرنا، یہ بھی اس میں آ جائے گا، تحقیر میں آ جائے گا۔ کفار مومنین کو اسی طرح پکارا کرتے تھے، جب مومنین گزرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ایمان والے گزرتے تھے تو کافر لوگ آنکھوں کے اشارے سے آنکھ مار کے کہتے اللہ یہ دیکھو، یہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، بوسیدہ لباس اور چہروں پر کوئی رونق نہیں، اور کہتے ہیں جنت کے ہم وارث ہیں، یہ دیکھو حوروں کے خاوند جا رہے ہیں۔ اب یہ حوروں کا خاوند کہنا یا جنت کا وارث کہنا، یہ یہاں حقارت والے انداز میں بیان کرتے تھے، یہ لقب کہہ دیا حوروں کا خاوند، یہ تنابز ہے۔ یہ
سامنے والے انسان کو رسوا کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے۔ اشارے سے بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا تذکرہ آیا تو کوئی دوسری زوجہ مطہرہ تھی، انسانوں نے، انہوں نے کہا صفیہ وہ اتنی سی، یہ کہا، یہ اشارہ کر دیا، یعنی وہ پستہ قد تھی، کہا وہ بالشتیہ، ہم لوگ کہتے ہیں وہ بالشتیہ، یا یوں صفیہ ہے ہی کتنی۔ یہ حضور کو بہت غصہ آیا، کہا کہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے، حالانکہ اشارے سے کہا تھا، کوئی جملہ نہیں کہا تھا، کہا تم نے ایسا جملہ، ایسی بات کہی ہے کہ لو مزجت، اگر 7 سمندروں میں اس کو ملا دیا جائے نا تو کڑوے ہو جائے، اس جملے میں اتنی کڑواہٹ ہے، اس کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو جائے، یہ حضور نے فرمایا۔ اسی طرح کسی کو کوئی لقب دینا، فاسق کہہ دینا، کافر کہہ دینا، کسی مسلمان کو کسی کے بارے میں کچھ ایسا جملہ دے دینا، یہ بھی تنابز بالالقاب میں آتا ہے۔ حضرت صفیہ ہی کے بارے میں، چونکہ حضرت صفیہ یہودی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، حضور نے اپنے زوجیت میں ان کو داخل کیا، تو عورتوں میں کسی موقع پر بات ہو گئی ازواج مطہرات میں، تو کسی نے کہہ دیا اے یہودن، اب یہودیہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ برادری کے اسوا سے، لیکن اس موقع پر جو کہا گیا وہ تحقیر کے لیے کہا گیا، اے یہودن، یہودن کی بیٹی یہودی۔ حضور علیہ السلام کے پاس شکایت کی حضرت صفیہ نے کہ مجھے فلاں نے یوں کہہ دیا ہے، حضور نے کہا کہ غلط بات ہے، اور اگر آئندہ کہے تو تم اس کو حقیر مت سمجھنا، تم کہنا ہاں میں ایک نبی کی بیٹی ہوں موسیٰ کی، ایک نبی کی بھتیجی ہوں یعنی ہارون کی، اور ایک نبی کی بیوی ہوں، یہ کہہ دینا تم اسے، 3 چیزیں فخر کی تمہارے اندر باتیں ہیں، لیکن جس نے کہا اس کے بارے میں اس نے غلط کہا ہے۔ تو اس طرح تنابز بالالقاب ہوتا ہے، لقب سے، ٹائٹل سے، برے لقب سے، جس کی وجہ سے سامنے والا اپنی حقارت محسوس کرے یا اس کو نیچا دکھایا جائے، یہ بھی منع ہے۔ اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ گناہ کی باتیں بہت بری چیز ہیں۔ ایمان جس کا پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے گا، اگر اس کے باوجود بھی یہ چیزیں کسی میں ہیں تو سمجھو اس کے ایمان میں خامی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ یا یہ بات یاد رکھیں، بعض مرتبہ تعارف و پہچان کے لیے کسی کا کوئی لقب بیان کر دیا جاتا ہے تو اور اس میں حقارت مقصود نہ ہو تو پھر وہ اس چیز میں نہیں آئے گا۔ جیسے احادیث میں بھی آیا ہے، بعض علماء ایسے تھے جن کی آنکھوں میں چندیا پن تھا، رات کو دکھتا نہیں تھا، تو اب ان کی پہچان کے لیے ان کے آگے لقب لگا دیا سلیمان الاعمش۔ کون سے سلیمان؟ بہت سے ہیں، تو کہا اعمش، جن کی آنکھ میں کچھ کمزوری تھی۔ یہ تعارف کے لیے ہوتا ہے، حقارت کے لیے نہیں کہ اس کو اندھا کہا، اس کو کانا کہا، یہ نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے، اب کوئی پہچان نہیں رہا ہے، اس کے نام سے نہیں پہچان رہا، آپ پہچان کروانے پہچان نہیں آ رہا ہے، تو وہ گنجا تھا کہ بھائی وہ وکیل صاحب گنجے وکیل صاحب، تو حقارت کے لیے نہیں، یہ تعارف پہچان کے لیے، تو وہاں یہ چیز ممنوع نہیں ہے۔ پہچان کے لیے اگر کوئی اس طرح کا ٹائٹل، لقب پکارا جائے یا بتایا جائے، لیکن جہاں حقارت کا معاملہ آئے گا تو پھر وہاں پر یہ چیز ممنوع ہو جائے گی، یہ گناہ ہو جائے گا۔ ایمان کے بعد ایسی باتیں مناسب نہیں ہے، اور اللہ نے کتنا سخت جملہ کہا آگے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی کسی کا مذاق اڑائے گا اس طرح، کوئی کسی پر چھینٹا کشی کرے گا، عیب نکالے گا، لقب سے پکارے گا اور وہ توبہ نہ کرے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کا یہ کہنا ہی بہت بڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اوپر کی آیت میں 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، 3 چیزیں اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ کہا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ خیالات اور گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بھی چیزیں جو ہوتی ہے نا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، بھائیوں کے درمیان ہو، برادریوں کے درمیان ہو، سماجوں کے درمیان ہو، وہ بدگمانی سے شروع ہوتی۔ کسی سے ذرا سی بھی ہماری بدگمانی پیدا ہو گئی نا، بدگمانی کے بعد اس کے اچھے کام، اچھی چیزیں، اچھی باتیں بھی ان کا ہم غلط مطلب نکالتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس نے کوئی کام کیا ہے، کوئی بات کہی ہے، اگر اس کے ہمیں یوں لگے کہ 99 معنی غلط ہی ہیں، ایک معنی صحیح ہے، ایک معنی اس کا صحیح نکالا جا سکتا ہے، اس کے کام کا، اس کی قول کا، اس کی بات کا، تو وہ صحیح معنی نکالیں ہم۔
یہ کہا گیا ہے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اچھی باتیں بھی ہم ان کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، زبردستی، اور یہ سب بدگمانی سے ہوتا ہے. اس لیے بدگمانی کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. جہاں دو آدمی بیٹھے ہوں، آپ تیسرے ہیں، تو ایک آدمی کو چھوڑ کر آپ لوگ آپس میں سرگوشی مت کرو، اس کو الگ کر کے آپ لوگ بات مت کرو. یہ قرآن میں کہا گیا، حدیث میں کہا گیا. کیوں؟ اس سے بدگمانی پیدا ہوگی. وہ سوچے گا پتہ نہیں میرے بارے میں مجھے چھوڑ کر بات کی جا رہی. 28ویں پارے میں اس کے سلسلے میں آ رہا ہے، اور احادیث میں اس کی پوری تفسیر آئی ہے. بدگمانی کی طرف لے جانے والی چیزیں بھی. سب سے زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں نا بدگمانی سے. شیطان سب سے پہلے کسی کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، پھر بدگمان ہونے کے بعد اس کے اچھے کارنامے بھی برے ہو جاتے ہیں، اچھی باتوں کا بھی غلط مطلب نکال دیا جاتا ہے. اس لیے کہا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ گناہ ہے. بعض الظن، بعض ظن و گمان یہ گناہ ہیں. ولا تجسسوا، دوسری چیز کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو، کسی کی خامیاں تلاش مت کرو کسی بھی طریقے سے. یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ بعض مرتبہ آدمی یہ ہوتے ہیں نا کہ جان بوجھ کر سو جاتے ہیں، کسی کو یوں دکھاتے ہیں کہ وہ نیند میں ہیں، اور دو آدمی بات کر رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے ان کے راز معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی تجسس میں داخل ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دوسرے کی خامیاں ہم تلاش کریں، عیب تلاش کریں اور اس کے ٹوہ میں لگیں خامیاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی دوسرے کی غیبت نہ بیان کرے، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ بیان کرے. غیبت کی وجہ سے بھی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے. اور غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر حاضری میں، کسی کی عدم موجودگی میں، کسی مجلس میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو پسند نہیں ہوتی، خراب لگتی، اگرچہ وہ بات صحیح ہو، اگرچہ وہ بات صحیح ہو، لیکن اس کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اسی لیے ایک صحابی نے کہا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں موجود ہے، خرابی کی بات موجود ہے جو وہ نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے اور وہ موجود نہیں ہے اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے. اگر ایسی بات آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو الزام ہے، بہتان ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا سنگین گناہ ہے. تو معاشرے میں غیبت سے بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے غیبت بھی مت کرو، یہ کہا گیا. چونکہ اب اس کی تفصیل توضیح کرتے چلائیں تو بہت لمبا وقت ہوگا. یہ چیزیں بنیادی طور پر کچھ اصول کے طور پر سماج سدھار کے لیے قرآن نے اس صورت میں بیان کیا، ورنہ علماء نے صرف سورۃ الحجرات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے. یعنی سال بھر اگر جمعہ کے خطبوں میں بیان کی جائیں وہ کتاب ختم نہ ہو، اتنی سورۃ الحجرات کی تفسیر ہے. سماج سدھار کی اس میں باتیں کی گئی. یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں جو غیبت میں داخل نہیں ہوگی. 6 صورتیں اور شکلیں ایسے علماء نے بیان کی ہیں کہ آدمی موجود نہیں ہوتا لیکن آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو 6 شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں جو غیبت میں شامل نہیں ہے. کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا گیا اور وہ بادشاہ کے پاس، قاضی کے پاس، برادری کے بڑے پنچ کے پاس جا کر کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. الا من ظلم، قرآن میں کہا گیا ہے لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ کسی بری بات کو کھلم کھلا بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہے. ہاں الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا، مظلوم ہے، وہ بادشاہ قاضی کے پاس اور کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی بات سننے والا ہے، اس کے پاس جا کر کسی کے بارے میں بتائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا، کوئی بری بات ہو رہی ہے، منکر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس منکر کو تبدیل کر سکتا ہے، برائی کو ختم کر سکتا ہے، اس کے سامنے جا کے بیان کر رہے ہیں کہ سماج و معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے آپ کسی کے بارے میں جا کے بات کریں تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہوگا. ایک موقع پر منافقین نے کچھ باتیں کہی تھی مسلمان کے بارے میں، حضور کے بارے میں، سورۃ المنافقین اس بارے میں نازل ہوئی. وہاں حضرت زید بن ارقم موجود تھے، انہوں نے سن لی تھی باتیں. آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی آپ کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے.
تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. یہ بری بات تھی جس کی اصلاح ضروری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ضروری تھا. اسی طرح مال غنیمت حنین کا جب تقسیم کیا گیا تو اللہ کے نبی نے نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو زیادہ دیا تھا. انصار جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ان کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑ اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کے ایمان پر اعتماد تھا. نہیں دیں گے اپنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں دیں گے تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال دل میں بات آ گئی، ہماری تلواروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، قربانیاں ہم نے دی اور جب دینے کی بات آئی تو دوسروں کو نواز دیا. یہ بات عبداللہ ابن مسعود نے سنی، جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی. چونکہ اس کی اصلاح ضروری تھی، دلوں سے وہ کانٹا نکالنا ضروری تھا، تو عبداللہ ابن مسعود نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. پھر حضور نے سب کو جمع کیا اور اتنی بہترین تقریر کی تھی، سب کے دلوں سے شکوک و شبہات دور ہو گئے تھے، اصلاح ہو گئی. اور تیسری شکل ہے فتویٰ حاصل کرنا. کوئی غلط بات ہو رہی ہے، اب جا کے مفتی صاحب سے، عالم سے، دینی رہنما سے آپ نے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ حاصل کرنا ہے تو وہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے. حضرت معاویہ کی والدہ ہندہ، ابو سفیان کی گھر والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر بہت کنجوس ہے، مٹھی بند ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے. اب دیکھو فتویٰ حاصل کر رہی، میں چپکے سے ان کی جیب سے ان کے پیسے جہاں رکھے ہوئے ہیں اپنے جیب خرچ کے لیے پیسے نکال سکتی ہوں یا نہیں؟ تو حضور نے کہا ضرورت کے بقدر تم نکال سکتی ہو. یہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے ان کی غیر موجودگی میں معاملہ بتایا جا رہا ہے. کسی مسلمان کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے آپ اس کے بارے میں کہہ دیں بھائی اس سے دور رہنا ہو، یہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، یہ یوں ہے، تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہوگی. ایک موقع پر ایک آدمی آیا، حضرت عائشہ کے گھر میں حضور بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کسی قوم کا، برادری کا بڑا تھا. حضور نے دور سے کہا بئس اخو العشیرہ، بہت یہ خراب آدمی ہے. جب اندر آیا تو حضور نے اس کی عزت کی، اچھی طرح سے بٹھایا. چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بہت برا آدمی ہے، اور اندر آپ نے عزت و تکریم کی. کہا قوم کا بڑا ہے، چودھری ہے، تو اس کے معاملہ تو سخت طرح کرنا چاہیے، لیکن جو کہ برا آدمی ہے تو اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی چاہیے کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا. تو کسی کے شر سے بچانے کے لیے آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسی طرح کوئی کھلے عام فسق و فجور میں، گناہ میں مبتلا ہے، اس سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے یہ بھی اگر اس کے بارے میں کچھ کہیں تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہوگا. حضور نے 2 منافقوں کے بارے میں کھلم کھلا کہا تھا کہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا. کسی کا لقب ہے، یہ بھی پہلے بھی بات آ گئی ہے، کسی کا لقب ہے اور اس لقب کو بلوانے میں کوئی اس کی حقارت مقصود نہیں ہے، برائی مقصود نہیں ہے، صرف جان پہچان کے لیے، تو اس موقع پر بھی اس کے ساتھ اس طرح کی بات کہنا کہ کون آدمی فلاں کہ وہ آنکھوں سے تھوڑا اندھا ہے نا، یا اس کی آنکھ میں فلاں عیب ہے نا، وہ حقارت مقصود نہیں، صرف جان پہچان یا تعارف کے لیے، تو یہ بھی اس کی غیر موجودگی میں کہا جا رہا ہے اس طرح، یہ بھی غیبت میں شامل ہیں. یہ 6 شکلیں علماء نے بتائی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی مقصد سے کسی کے بارے میں آدمی موجودگی میں کیا جا رہا ہے تو غیبت میں شامل ہوگا، گناہ کبیرہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے. مردہ جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے کیوں کوئی پسند کرے گا؟ تو اتنا ہی سنگین گناہ غیبت بھی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. اگر اس طرح کی ناپسندیدہ ناشائستہ باتیں ہو گئی ہے تم سے، کسی کو لقب دے دیا، برے لقب سے پکار دیا، مذاق اڑا دیا، بدگمانی کر لی، کسی کی ٹوہ میں کبھی پڑ گئے تھے پیچھے عیب نکالنے کے لیے غیبت کر لی ہے، دیکھو اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا، کسی کو حقیر سمجھنا، مذاق اڑانا، یہ قوم کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی معاشرے اور سماج میں ہوتا آیا ہے. کسی برادری کو، کسی ذات کو، کسی خاندان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے معاملات طے کیے جاتے ہیں. تو فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت سے، اور وہ ہیں آدم اور حوا. اور پھر تو ہم نے تمہارے لیے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، بعد میں قبیلے بنتے گئے، خاندان برادریوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے. یہ صرف لتعارفوا، جان پہچان کے لیے ہیں. خاندان اور برادریاں
یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، کوئی افضل ہے کوئی غیر افضل ہے، کوئی برتر ہے اور کوئی رذیل ہے حقیر ہے، اس کے لیے نہیں ہے، صرف جان پہچان کے لیے ہے، کیونکہ ایک نام کے 50 آدمی ہیں، تو بھائی کون سا فلاں کہ فلاں برادری کا، فلاں نام کا، فلاں برادری کا، یہ تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے ہے، اس کے علاوہ ذات برادری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا تھا۔ یہ تو غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی یہ برائی پیدا ہو گئی ہے، ذات برادری پیشے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہاں تک کہ اب غیر لوگ اس کا فائدہ اٹھانے لگے ہیں، پسماندہ مسلمان اور وہ مسلمان، اور یہ ذات اور برادری کی بنیاد پر تقسیم کرنے لگے ہیں، اور آئندہ یہ مسلمانوں کے درمیان کھائی ڈالنے کی کوشش کریں گے، کچھ کو ریزرویشن دیں گے کہ یہ پسماندہ قومی ہے، کچھ کو یوں ریجیکٹ کر دیں گے، پھر مسلمانوں میں آپس میں اسی طرح لڑائیاں ہوگی جس طرح غیروں میں ہو رہی ہے ریزرویشن کی وجہ سے۔ تو یہ دشمن اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا تھا۔ حضور نے فرمایا دیکھو ذات اور برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فخر نہ کرو، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ یفتخرون بآبائہم، جو اپنے آبا و اجداد ذات برادری کی وجہ سے ایک دوسرے کے پر فخر کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں اور وہ ایسے رذیل ہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، دوسری قوم ہم سے ہمارے برابر کی نہیں، ہماری لیول کی نہیں ہے۔ ذات برادری کی بنیاد پر، باپ دادا کی بنیاد پر کوئی فخر کرتے ہیں نا، وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر اس طرح باز نہیں آئے، لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِئُ الْخِرَاءَ بِأَنفِهِ۔ ذات برادری کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا سمجھو گے نا تو اللہ کی نگاہ میں اتنے ذلیل ہو جاؤ گے جس طرح وہ کیڑا ہوتا ہے، جو کالا کیڑا ہوتا ہے اور گندگی کو پسند کرتا ہے، گوبر کو، پخانے کو، پھر اس کا گول گول وہ بناتا ہے اور پھر اس کو اپنی ناک سے گھسیٹتا ہوا لے کے چلا جاتا ہے، الٹا اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ وہ حقیر کیڑا ہے، گندگی کو پسند کر رہا، اسی میں لگا رہتا ہے، اللہ اس سے بھی ذلیل کر دے گا اگر ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو بلند اور دوسروں کو حقیر سمجھو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے اس کا خاتمہ کیا، سیاسی اعتبار سے کچھ لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، کچھ نیچے، برادری کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، سب کا خاتمہ کیا۔ غلاموں کا نکاح قریشی عورتوں سے کرایا، غلاموں کا نکاح، آزاد کردہ غلام جو بہت حقیر سمجھے جاتے تھے، ان کا نکاح اپنے خاندان کی بڑی، عرب کے جو بڑا خاندان قریش تھا ان سے کرایا۔ حضرت زینب بنت جحش سے، حضرت زید کا، اسامہ ان کے بیٹے تھے، بڑی بڑی برادری کی عورتوں سے کروایا تاکہ جو سماج کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا سمجھا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ سیاسی اعتبار سے غلام زادوں کو امیر بنایا، قیادت دی، لشکروں کی قیادت دی، حالانکہ عرب میں یہ بالکل پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا خاتمہ کیا۔ بیت اللہ، قریش کے لوگ جس کے متولی تھے، ہر ایک کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ حبشے کا بلال، غلام زادہ، غلام، رنگ کا کالا، اور بیت اللہ جیسی عظیم عمارت پہ چڑھا دیا گیا، احترام کے قابل، لوگوں کو عجیب سا لگائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑا آدمی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیے، آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیے، اور کیا کہا جملہ، اے میرے ابا تو بڑا خوش نصیب تھا کہ یہ منظر تجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک حبشی کالا کلوٹا بیت اللہ پہ چڑھا دیا گیا ہے، بڑی ذلت کی بات ہے قریش کے لیے۔ یہ جملے کہے انہوں نے، پاس میں دوسرے کھڑے تھے کہ مت کو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس طرح کی۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ان کے اچانک زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، اے میرے ابا تم بڑے خوش نصیب تھے کہ یہ منظر تمہیں نہیں دیکھنا پڑا، حبشی کالا کلوٹا بیت اللہ پر چڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن حضور نے کہا نہیں بلال چڑھو، اور ان سارے بتوں کو توڑ دیا کہ یہ اونچا، یہ نیچا، قریش کے لوگ عزت والے، چاہے اعمال کے اعتبار سے کتنے گرے ہوئے کیوں نہ ہو، اور دوسرے جو ہے وہ نیچے ہیں، سب کا خاتمہ کیا۔ یہ بت ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے، ذات، برادری، رنگ، نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو فخر کی چیز سمجھنا، یہ بت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے تھے اور پھر زندہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ یہ رنگ و بو، کالے گورے الگ، کالے الگ، یہ برادری اور وہ برادری،
بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. سب بتوں کو توڑ دے, صرف ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان یہ ہو جائے, ملت بس ایک ہے, ملت مصطفی. بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی. خطوں کی بنیاد پر, علاقوں کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر مسلمانوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. صرف ملت, صرف مسلمان, صرف ایمان والے, ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے. اسی سلسلے کی کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے.